میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کو بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائی سے اس عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس عید کو ہمارے لیے بھی، ہمارے گاؤں کے لیے بھی، ساری امت مسلمہ کے لیے عید سعید بنائے۔ آمین۔ بزرگوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت، میری لائی ہوئی تعلیمات، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آج ہم عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کھا پی کر کے آئے ہیں۔ کل کا دن تھا کہ اللہ کی طرف سے بندش تھی، کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کا دن ہے، آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے تک کسی بھی قسم کی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اشراق پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور نوافل ادا کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد۔ نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہی آج سے پہلے کا دن ہے، ہر قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت تھی، ہر قسم کے نفل کو ادا کرنے کی اجازت تھی۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں سر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسلام اپنی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں، منمانی زندگی کا نام نہیں، من چاہی حیات کا نام نہیں، بلکہ خدا کے چاہے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے تحت نہیں کریں گے تو ہم حقیقی اسلام سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جاننے کا نام نہیں۔ جانتے تو تھے کفار مکہ بھی، جانتے تو تھے یہود مدینہ بھی، جانتے تو تھے نصارہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہیں، آپ صادق و مصدوق ہیں۔ لیکن انہوں نے جانا تو تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا۔ جب انہوں نے مانا نہیں تو وہ اسلام سے خارج رہے۔ اور ایک بات سنیے، صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس ماننے کا برملا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے۔ خواجہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، آپ کی تربیت کرنے والے، آپ کو زندگی بھر چاہنے والے، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ سے واقف، وہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے
تو خواجہ ابو طالب نے انکار کر دیا اور لا الہ الا اللہ کا اعتراف نہیں کیا. جانتے تھے، پہچانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اعتراف نہیں کیا، اقرار نہیں کیا. تو چچا ہونے کے باوجود، ساری محبتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم میں متعین فرمایا. اسلام جاننے کا نام نہیں، اسلام ماننے کا نام ہے، اسلام اعتراف کرنے کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کبھی کبھار نکلا کرتے تھے. رات کی اندھیریوں میں، تاریکیوں میں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں، ان کا معمول کیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو محسوس ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں مشغول ہیں اور تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، لیکن تلاوت بہت آہستہ سے کر رہے ہیں. رات کی نماز ہے، آہستہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، زور سے تلاوت بھی ہو سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے. آگے بڑھے تو محسوس ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد کی نماز میں مصروف ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت زور سے ہو رہی ہے، آپ کی تلاوت جہری ہو رہی ہے. رات کا قصہ تمام ہوا. جب صبح میں دونوں بزرگوں کی حاضری ہوئی اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی بزرگوں سے پوچھا کہ ابو بکر میں رات میں دیکھا تھا اور میں نے تمہاری تلاوت کو سنا تھا، تم بہت آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی اسمعت من ناجیت، میں جس سے گفتگو کر رہا تھا وہ ذات علیم ہے، وہ ذات بصیر ہے، وہ ذات دور دور کی اور دلوں کے باتوں کو سننے والی ہے. میں ان کو اپنی بات سنا رہا تھا، ان سے میں سرگوشی کر رہا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا کہ عمر یہ بتاؤ کہ تم زور زور سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی میں زور زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ شیطان اس تلاوت سے بھاگ جائے اور شیطان مسلمانوں کی آبادی سے دور ہو جائے اور جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور اللہ کے حضور راز و نیاز میں مشغول ہو جائیں. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد انتہائی پاکیزہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد انتہائی پاکیزہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر اپنی آواز کو تھوڑی سی بلند کر لو، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اپنی آواز کو تھوڑی سی پست کر لو. دونوں کا مقصد نیک ہے، دونوں کی خواہش الگ الگ ہے. اپنی خواہش کے مطابق وہ تلاوت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو پست کرو اور تم اپنی آواز کو بلند کرو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام یہی ہے، جو نبی نے فرما دیا، جو نبی نے چاہ لیا اس کے مطابق کرنا، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. اس کے خلاف کرنا اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. بزرگوں، عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھو. مسجدوں میں نماز پڑھنا بلا کسی عذر شرعی کے
صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ مسئلہ کسی سیاست کا نہیں، یہ مسئلہ کسی دنیا کا نہیں ہے کہ کوئی عالم اس سلسلے میں گفتگو نہ کرے۔ ہمیں گفتگو کرنے کا پورا حق ہے۔ عالم ہی گفتگو کر سکتا ہے، جو دین کو جانتا ہے وہی کہہ سکتا ہے، ان کو کہنا پڑے گا، ورنہ تو اللہ کے یہاں اس کی پرسش ہوگی کہ تمہیں ایک بات معلوم تھی، تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول کی زندگی پوری کی پوری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی ہے، بلا کسی عذر شرعی کے مسجد میں نماز نہیں پڑھی گئی۔ مسجد نبوی کا ثواب آپ کو معلوم ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد حرام کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا اور مسجد نبوی سے باہر میدان میں چلے گئے اور میدان میں جا کر کے آپ نے عید کی نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی دین کا حکم ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک ماخوذ ہوں گے، اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عید کا پیغام ہے کہ جس طرح سے ہم مسجد جامع کو چھوڑ کر کے، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے ہم عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عیدگاہ میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن آج یہ حکم ہے کہ نہیں، آج جامع مسجد میں نہیں، کسی محلے کی مسجد میں نہیں، بلکہ عیدگاہ میں میدان میں آ کر کے تمہیں نماز ادا کرنا ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عید کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے عیدگاہ کے لیے اور سارے لوگ ایک راستے پر چلتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں جاتے ہیں، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہوگا کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہوگی جس نے اپنے کام کو مکمل کر لیا۔ کل ہم نے اپنے کام کو مکمل کر لیا، روزہ رکھ کر کے فارغ ہو گئے، تراویح پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، تلاوت بھی ہم نے کی ہے، اعتکاف بھی ہم نے کیا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش بھی ہم نے کیا ہے۔ آج اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس کی مزدوری یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میرے بلند رتبے کی قسم، اے فرشتوں گواہ رہو، آج میں سب کو مزدوری پوری پوری دوں گا، سب کو اس کے کیے کا صلہ مکمل دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، اپنے گھر کو لوٹتا ہے، تو اللہ پاک اس کو مزدوری بھی عنایت فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ غور بھی کرنا چاہیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس شخص کی مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے۔ اگر ہم نے کام کیا ہوگا، اگر ہم نے رمضان کے حق کو ادا کیا ہوگا تو آج ہم مزدوری کے مستحق ہیں، لیکن اگر آج ہم بلا کام کیے ہوئے آئے ہیں،
ہم اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو برپا کیے ہوئے آئے ہیں، ہم روزہ رکھے بغیر آئے ہیں، ہم تراویح پڑھے بغیر آئے ہیں، تو آج اللہ ایسے شخص کو کس منہ سے مزدوری دے گا اور ہم کس منہ سے مزدوری کے مستحق ہوں گے؟ میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے حق کو بھی ادا کریں تاکہ اس عید کے دن جو ہمارا صلہ ہے، ہماری مزدوری ہے، اس مزدوری کے بھی ہم صحیح مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، جاننے سے زیادہ، پہچاننے سے زیادہ اعتراف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔